السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سامعین محترم، آپ لوگوں نے جو ابھی ابتدائی آیات سنی، یہ چوتھے رکوع کی آغاز کی آیات تھیں، اور آج جو آپ لوگوں کو اسکرین پہ ایک چیز منفرد نظر آ رہی ہے وہ پورا چوتھا رکوع ہے قرآن شریف کا۔ اگر یہ چیز بلر ہو رہی ہو ویژن میں تو کوئی اتنی گھبرانے کی، آپ لوگ اپنے سامنے بھی قرآن جو ہے ساتھ نکال کے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ آج چوتھے رکوع کی نشست کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں آپ لوگ پرانے جو 3 رکوع ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس میں بریف میں چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو ایک نقشہ کھینچ کے بتا دوں کہ ہم نے اب تک کیا پڑھا ہے، تاکہ اس رکوع کو بھی پڑھنے میں زیادہ آسانی ہو۔ دیکھیں، پہلے رکوع میں سورہ بقرہ کے ہم لوگوں نے 3 کرداروں کے نقشے کھینچے تھے۔ ایک وہ گروپ یا وہ کردار یا وہ طبقہ جو کہ حق کو پہچاننے کے بعد ہرچہ باد آباد، پھر وہ آگے کوئی چیز نہیں دیکھتے، جو چیز آتی ہے اس پہ لبیک بولتے ہیں، مال کی قربانی، جان کی قربانی، کسی چیز کی بھی قربانی ہوتی ہے۔ دوسرا وہ گروپ جو کہ اہل کفر کا تھا، قریش کا تھا، جس میں بڑے بڑے سرداران کافر موجود تھے، ابو جہل تھے، ولید بن مغیرہ، اسی طریقے سے اور بھی دوسرے۔ جو تیسرا گروپ تھا وہ بین جو بیچ میں ڈگمگانا چاہتا تھا، جو کہ منافق کہا جاتا تھا، جس میں سب سے بڑا منافق عبداللہ ابن ابی، رئیس المنافق بھی کہتے ہیں۔ سمجھ لیجئے، پہلے دو رکوعوں میں ان کا ایک تفصیلی نقشہ کھینچا گیا تھا۔ پھر اسی دوسرے گروپ میں تمام منافقین کا اصل کردار، ان کے حال احوال، یہ ساری چیزیں دوسرے رکوع کے زیر بحث آئی تھیں۔ پھر جب ہم لوگوں نے تیسرا رکوع کرا تھا تو اس میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت آ گئی تھی، کہ قرآن کا جو اصل دعوت اور اصل جو تبلیغ کا فلسفہ ہے اور حکمت دین ہے، کہ دین کے بڑے بڑے اجزاء اور توحید، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، یہ ساری چیزیں ہم لوگ نے تیسرے رکوع میں پڑھی تھیں۔ آج جو رکوع ہم لوگ ابتدا کرنے جا رہے ہیں یہ ہے چوتھا رکوع، جس کی ابھی میں نے ابتدائی کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہیں۔ یہ چوتھا رکوع اپنے معنی کے حساب سے، اپنے مضمون کے حساب سے بہت اہم اور بہت منفرد ہے۔ انفیکٹ یہ پورے سورہ بقرہ کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم رکوع ہے یہ، کہ انسان کو جو زندگی ہمیں دی گئی ہے، آپ کو، مجھ کو، اس کا اصل فلسفہ کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے اس دنیا میں۔ چنانچہ یہاں ذکر ہو رہا ہے ایک خلیفہ کا، اور وہ خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کی پوری ذریت ہے، یعنی پوری نوع انسانی۔ ایک اور بات آپ لوگ یہاں پہ ذہن نشین رکھیے کہ قصہ ابلیس اور آدم، شیطان اور آدم علیہ السلام کا جو قصہ قرآن میں نقل ہوا ہے، یہ 7 دفعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز آپ لوگ 7 دفعہ اس جگہ پہ پڑھیں گے۔ ابھی آپ لوگ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ، اسی طریقے سے سورہ کہف، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ صاد، سورہ بنی اسرائیل، اور اب جا کے یہ 7واں سورہ بقرہ۔ شان نزولی کے حساب سے سورہ بقرہ میں سب سے آخر بار یہ ذکر آ رہا ہے آدم اور ابلیس کا۔ اس سے پہلے یہ جو میں نے 6 صورتیں آپ کو گنوائی ہیں اس میں آلریڈی ذکر آ چکا ہے، لہٰذا یہاں آپ لوگ جو پڑھیں گے وہ ایک لب لباب اور خلاصہ پڑھیں گے آدم اور ابلیس کے بیچ میں جو مکالمہ ہوا تھا۔
اور نوع انسانی کو اس دنیا میں بھیجنے کا اصل مقصد کیا ہے وہ آپ لوگ کو اس رکوع مبارکہ میں سمجھ آئے گا. تو میرے خیال سے اتنی تمہید کافی ہے. اب ہم لوگ بسم اللہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور یاد کرو اس وقت جب میں نے اپنے فرشتوں کو، رب نے جب اپنے فرشتوں کو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ، نائب. خلیفہ کہتے کیا ہیں اس کو پہلے یہ سمجھ لیجئے. نائب کا اصل جو فرض منصبی ہے وہ یہ ہے کہ جو حکم اللہ کی طرف سے آئے اس کو نافذ کرے. نہ صرف یہ کہ اس پہ چل کے پرائیویٹ زندگی میں خوش ہو جائے بلکہ اس کو نافذ کرے. خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نائب. جس طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سپریم پاور موجود ہے اس روئے زمین کی، دنیا کی، آخرت کی جو سپریم پاور ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، ذات باری تعالیٰ. لیکن اللہ تعالیٰ نے دراصل اپنے آپ کو غیب کے پردوں کے اندر چھپا لیا ہے، اپنی ذات کو غیب کے پردوں کے اندر چھپا لیا ہے. لیکن زمین میں انسان بستا ہے، اور اب یہ ہے کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئے اس کو نہ صرف فالو کرے بلکہ اس کو نافذ کرے، اس کو امپلیمنٹ کرے، تاکہ نہ صرف اس کا بھلا ہو بلکہ روئے زمین پہ تمام موجودہ جو انسان ہیں سب کا بھلا ہو. اس معنی میں لہٰذا ہر انسان اللہ تعالیٰ کا ایک خلیفہ ہے. پوٹینشلی ہی از اے خلیفہ، ایجنٹ، نائب. لہٰذا جو اللہ کے احکام کو مان کے زندگی گزار دے وہی اللہ کا اصل خلیفہ ہے. اور احکام صرف یہ نہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، کلمہ، حج، بلکہ پورے کے پورے دین کے تمام تقاضوں کو مانے، سمجھے، عمل کرے اور اس کو پھیلائے. اس معنی میں یہ نائب کا لفظ بہت اہم ہے، خلیفہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور وہ وقت یاد کریں جب ہم نے یعنی رب نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں ضرور زمین میں ایک نائب یعنی اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا، فرشتوں نے کہا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ کیا تو زمین میں ایسے شخص کو پیدا کرے گا، ایسے خلیفہ یا نائب کو بنائے گا جو کہ زمین میں فساد مچائے، والدماء، اور خون ریزی کرے. اب یہ ایک بات آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ فرشتوں کو یہ گمان کیسے پیدا ہو گیا کہ انسان جو ہے اس روئے زمین پہ خون ریزی کرے گا. اس میں یہ سمجھ لیں کہ انسان سے پہلے، انسانوں سے پہلے اس روئے زمین، اس دنیا میں جنات کا بسیرا تھا، جنات تھے، اور انہیں اللہ نے کچھ اختیار بھی دیا تھا، اقتدار بھی دیا تھا، لیکن انہوں نے فساد مچایا، اپنی اس اتھارٹی کا غلط استعمال کرا. تو ان پر فرشتوں نے یہ قیاس کیا کہ جب شیطان اور جنات یہ ساری کی ساری حرکت کر سکتے ہیں تو انسان بھی عین ممکن ہے کہ اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کرے گا، تو یہ انسان بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے. لہٰذا یہاں پہ خلافت کے فوراً بعد جو ایک الفاظ آ رہے ہیں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ تو ایسے انسان کو پیدا کرے گا، زمین میں ایسے خلیفہ کو پیدا کرے گا جو کہ فساد مچائے گا، ویسفک الدماء، اور خون ریزی کرے گا. ہر غرض کی خاطر بھائی بھائی کا گلا کاٹے گا. یہاں پہ یہی ہو رہا ہے، صرف چند پیسوں کے لیے اور وراثت کے موقعوں پہ. آپ لوگ دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں انسان اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کرتا ہے. تو فرشتوں نے جنات کی وجہ سے ان انسانوں پہ قیاس کیا تھا کہ انسان بھی عین ممکن ہے یہی حرکت کرے گا. اور دوسری بات، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ خلافت آئے تو کوئی اختیار بھی ملے گا انسان کو، اور ہو سکتا ہے یہ انسان اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرے. آپ لوگ کو جیسے پتہ ہے کہ اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی. جس کے اندر جتنی پاور ہوتی ہے وہ زیادہ تر تو اپنے اختیارات کا استعمال غلط ہی کرتا ہے. تو اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اور ہم آپ کی تسبیح اور حمد بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، آپ کا جو حکم ہوتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں. یہ فرشتے اپنے آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو حکم ہوتا ہے انسان تو شاید عین ممکن ہے کہ اس سے سرتابی کرے، لیکن فرشتوں کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ کے کسی بھی حکم سے سرتابی کرے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہ آپ لوگ آگے پڑھیں گے سورہ صف میں غالباً، کہ انسان کو تو بھلے جو چیز ملتی ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ سرکشی اختیار کرتا ہے، لیکن فرشتوں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا. فرشتوں کو جو حکم ملتا ہے ان میں ان کی اپنی تھنکنگ نہیں ہوتی، ڈائریکٹ اللہ کی مشیت زیر بحث ہوتی ہے. تو یہاں فرشتے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح کا عمل کیوں کر رہا ہے، انسانوں کو بنا رہا ہے، وہ تو خون ریزی کریں گے
اور فساد مچائیں گے اس روئے زمین پہ، ہم تو تیری عبادت کے لیے، تیری حمد کے لیے، تیری تقدس کے لیے بالکل کافی ہیں۔ اور یہ بات ہمیں حدیثوں سے بھی معلوم ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگ سے بھی پتہ چلتی ہے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے نیچے ڈسینڈ کر کے آئے تھے شب معراج سے، تو لوگوں نے پوچھا تھا وہاں کیا معاملہ تھا عرش پہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش پہ ایک بالش تک کی جگہ نہیں ہے کہ جہاں فرشتے سروے سجود نہ ہوئے ہوں، ایک بالش تک کی جگہ نہیں ہے۔ لہٰذا فرشتے تو آلریڈی ایسی مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں، جو کہ مکمل 24 گھنٹے دن کے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ قال انی عالم ما لا تعلمون، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیا ارشاد فرمایا کہ بے شک تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں حرکتیں کر رہا ہوں، جو میں یہ خلیفہ بنا رہا ہوں، اس کو میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، میں اپنی قدرت کا فیصلہ میں خود ہی کرتا ہوں۔ ان ربک فعال لما یرید، یہ آپ لوگ آگے پڑھیں گے سورہ بروج میں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کو روکنے کا کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها، اور بے شک ہم نے حضرت آدم کو کچھ نام سکھا دیے گئے، تمام نام سکھا دیے گئے، کلہا تمام نام سکھا دیے گئے۔ اب یہ ناموں کی حقیقت کیا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ ایک تو اس میں یہ معنی کیے گئے ہیں مفسرین نے کہ تمام اشیاء کے نام، جو بھی اشیاء روئے زمین میں موجود ہوگی روز قیامت تک، یعنی اس روئے زمین کا جو بھی سامان، ساز و سامان ہوگا، ان تمام اشیاء کے نام، یعنی ان کی حقیقت کا پوٹینشل علم حضرت آدم علیہ السلام کی ذات میں ودیت کر دیا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا گیا تھا۔ یعنی یہ جو ہیومن نالج ہے، یہ ہیومن نالج انسانوں کی ایکوائرڈ نالج ہے۔ انسان چیزوں کو پہچان کر اس کے لیے کوئی ٹرم کوائن کرتا ہے، اور اس ٹرم کوائن کرنے کے بعد ایک نقشہ کھینچتا ہے اس چیز کا اپنے ذہن میں، اور اس چیز سے وہ کافی حقائق تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل مادی کائنات میں جو کچھ وجود میں آنے والا تھا، اس کا پوٹینشل علم حضرت آدم علیہ السلام کی ذات میں ودیت کر دیا گیا تھا۔ یہ ہے ایکوائرڈ نالج، جو انسان حواس خامسہ سے سیکھتا ہے۔ آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے، کان ہے، ہاتھوں سے ٹچ سے سیکھتا ہے۔ آگے آپ لوگ پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ کان مسئولا، کہ بے شک سماعت، سننا، بصارت، دیکھنا، والفؤاد اور عقل، ان تمام چیزوں سے انسان ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے، اور پھر اس نتیجے کو اپنے برین کے کمپیوٹر میں اسٹور کرتا ہے، پرانے کسی نتیجے کو اس سے ٹیلی کرتا ہے، اور پھر پروسیس کر کے ایک نتیجہ اخذ نکالتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ انسانی علم جو ہے، ہیومن نالج، یہ تمام ہیومن نالج حضرت آدم علیہ السلام کی ذات میں پوٹینشلی فٹ کر دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اس علم کی، اب اس ہیومن نالج کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے، وہ بڑھ رہی ہے۔ وہ چیز بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ گئی ہے آپ لوگ خود دیکھیں۔ آج وہ علم بڑھتے بڑھتے انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، آپ خود سوچیں۔ آج سے 200 سال پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ انسان جو ہے وہ چاند پہ قدم رکھ کے آ چکا ہوگا، لیکن آج ہمیں معلوم ہے کہ انسان جو ہے چاند تک بھی رسائی حاصل کر چکا ہے۔ اور بالخصوص اس نصف صدی میں جو انسانی علم کا جو دھماکہ ہوا ہے، ایکسپلوژن ہوا ہے، میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ کس تیزی سے یہ علم، ہیومن نالج پھیل رہی ہے۔ ابھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی موبائل ایجاد ہوا ہے 2 دن پہلے، اور آج کی تاریخ میں اس سے کئی بہتر ورژن میں ایک اور موبائل آ جاتا ہے، اور وہ جو پرانی چیز ہوتی ہے وہ آبسولیٹ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے۔ تو یہ انسانی علم، آج یہ انسانی علم انسانوں کے لیے شر کا باعث بن گیا ہے، اور یہ انسانی علم رفتہ رفتہ ترقی کرتا کرتا اونچائی پہ پہنچتا پہنچتا کتنا مہلک ثابت ہو جائے گا، انسانوں کو اس کا علم نہیں ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال کہتے تھے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سے یہ ٹوٹتا ہوا تارا کہیں مہ کامل نہ بن جائے۔ عروج آدم خاکی سے انجم یعنی ستارے سہمے جاتے ہیں، ستارے گلیکسیز ہل جاتی ہیں، کہ یہ ٹوٹتا ہوا تارا کہیں کامل نہ بن جائے۔ اگر یہ مکمل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کہیں مہ کامل نہ بن جائے، اور یہ مہ کامل ضرور بنے گا۔ اور یہ ضرور بنے گا کب؟ یہ تب ضرور بنے گا جب دجال نازل ہوگا۔ اس کی شکل مکمل طور پہ تب اختیار ہوگی جب دجال اپنا خروج کرے گا، جب دجال روئے زمین پہ ظاہر ہوگا، جو ان تمام ہیومن نالج، جو تمام علوم ہیں، ان تمام علوم پہ اپنی رسائی حاصل کر لے گا، قابو پا لے گا، اختیارات تمام اس کے ہو جائیں گے، جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا۔
رزق کے تمام خزانوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لے گا. جو اس پر ایمان لائے گا اسی کو وہ رزق کسی کو نہیں ملے گا. اس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دی جائے گی. وہ چند دن کے اندر پوری دنیا میں سفر کر لے گا. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہ تمام ہیومن نالج کا اس لیول تک پہنچ جانا کہ انسان جو ہے اس سے غلط استعمال کرے، اور یہ غلط استعمال دجال کرے گا. اس میں کوئی ڈھکی چھپی اور انہونی بات نہیں ہے. آج سے 100 سال 200 سال پہلے ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اس کی آواز، دجال کی آواز پوری دنیا میں سنائی دی جائے گی، کیسے سنائی؟ آج ہمیں معلوم ہے کہ ٹی وی، ریڈیو، نیٹ، انٹرنیٹ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے یہاں سے بیٹھی ہوئی کوئی بھی اسپیچ پوری دنیا کے کونوں میں سنائی دی جا سکتی ہے. وہ چند روز کے اندر پوری دنیا میں سفر کر لے گا ایروپلین. یہ مذاق بات تو نہیں ہے نا؟ یہ تمام ہیومن نالج کا اس لیول تک پہنچ جانا جس پہ تمام دجالی فتنہ غالب ہو جائے گا اور اس کا پھر وہ غلط استعمال کرے گا. تو یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ انسان میں سے حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی ہے تو ان کو اس ہیومن نالج کا تمام علم ان کی ذات میں ودیت کر دیا گیا تھا. اب اس علم کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے، وہ بڑھ رہا ہے، اور کہاں بڑھ جائے گا ہمیں نہیں پتا. عروج آدم خاقی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹتا ہوا تارا کہیں مہ کامل نہ بن جائے. ثم عرضهم على الملائکۃ، اور پھر ان تمام چیزوں کو میں نے فرشتوں کے روبرو کری، ان کے سامنے آگے ظاہر کر دیں وہ تمام اشیاء کے نام. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، تو ہم نے فرمایا فرشتوں سے کہ بتلاؤ بھلا ان تمام چیزوں کے نام، اگر تمہیں معلوم ہے اور اگر تم واقعی سچے ہو تو ان تمام چیزوں کا معاملہ بتا دو مجھے جو میں اس آدم کے پتلے میں ڈال رہا ہوں. اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتا دو یہ سارے تمام نام کیا ہیں. اب اس چیز پہ فرشتوں کا ہوگا، ظاہر بات ہے ایک دم خاموشی. تو آیت نمبر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمارے رب تو پاک ہے، لا علم لنا، تو پاک ہے ہر چیز سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاط سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، مبرہ ہے، ہر عرفہ ہے، تو ہر چیز سے پاک ہے. لا علم لنا، ہمارے پاس تو کوئی علم ہے ہی نہیں، الا ما علمتنا، تو نے ہی ہمیں جتنا علم سکھا ہے. کچھ فرشتے بارشوں پہ مبعوث ہیں، اسی طریقے کچھ فرشتے جو ہیں وہ پہاڑوں پہ مبعوث ہیں. جتنا ہمیں تو نے علم سکھا دیا گیا ہے، پیچی نالج جو تو وہ تیری ذات سے، ہمارا اپنا اس میں انسان کو تمام نالج دی جا رہی ہے. انک انت العلیم الحکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہی بڑے علم والا ہے اور تمام حکمت کے خزانے بھی تیرے پاس ہی ہیں. ہمارا علم اور ہماری حکمت تو بہت چھوٹی چیز ہے. ہمارے پاس جو علم ہے، جو حکمت ہے، جو علم تو نے دیا ہے وہ تو تیری ہی ذات کی طرف سے، ہمارے پاس اپنا اس میں کوئی کمال ہی نہیں ہے. تو یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو پوٹینشیل علم تھا، ایکوائرڈ نالج، وہ تمام کا تمام ایکوائرڈ نالج حضرت آدم کو دیا گیا، فرشتوں کو نہیں دیا گیا. اور اس ایکوائرڈ نالج میں آپ لوگ کو پتہ ہے آج سے لے کے آنے والے تمام دنوں میں مزید چینج ہوتا جا رہا ہے. اس کی اگزامپل میں دیتا ہوں کہ جس طرح آگ سے 200-400 سال پہلے کچھ لوگوں نے پتھر ٹکرائے تو آگ نکلی، یہ اس دور کی سب سے بڑی ایجاد شاید ہوئی ہوگی. لیکن آج دیکھیں وہ آگ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. بھاپ کی انرجی، بجلی کی انرجی، مائکرو ویو کی انرجی، ایٹامک انرجی، فزیکل انرجی، اور نامعلوم چلتے رہیے. اور یہ چیز بڑھتے بڑھتے دجالی فتنہ اختیار کر لی جائے گی کہ وہ ایکوائرڈ نالج کا اس حد تک پہنچ جانا کہ نیچر کی انوملس مسٹریز وہ اس دجال پہ منکشف ہو جائے گی اور وہ اس کو ہارنس کر لے گا اور اس کا غلط استعمال کرے گا. تو یہاں فرشتوں کو اس شعبے کے پہ معمور ہے، کوئی ان کو پوٹینشیل علم نہیں دیا گیا. پوٹینشیل علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا. آگے چلتے ہوئے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اور جب اس کے برعکس حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے وہ چیزیں رکھی گئیں اور کہا بتاؤ ان چیزوں کے نام. فلما انبأہم باسمائہم، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے اسماء، نام بتا دیے جو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، تو اللہ نے کیا کہا؟ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اے فرشتوں میں نہیں کہتا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میرے پاس کل علم ہے غیب کا، آسمانوں کا اور زمینوں کا. واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جس بات کو تم ظاہر کر رہے تھے اور جس بات کو تم چھپا رہے تھے.
ظاہر کر رہے تھے، یہ ان کا قول تو سمجھ آ گیا کہ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم کو یہ خلیفہ اور انچارج اور چارج کیوں دیا جا رہا ہے، ہمیں دینا چاہیے۔ لیکن چھپا کیا رہے تھے وہ، اپنے دلوں میں چھپا کیا رہے تھے فرشتے؟ یہاں لکھا ہوا ہے نا وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، چھپا کیا رہے تھے؟ محسوس یہ ہوتا ہے یہاں پہ کہ ان کی خواہش دراصل یہی تھی کہ خلافت انہیں ملنی چاہیے، فرشتوں کو ملنی چاہیے۔ ہم اللہ کے مقربین ہیں، اعلیٰ سرونٹس ہیں، اعلیٰ ایجنٹس ہیں، ہمارا تو ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی اور سرتابی میں نہیں گزرتا، تو ہمیں یہ انچارج ملنا چاہیے تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں مل رہا ہے؟ لہٰذا یہاں سمجھ لیجئے، اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، کہ میں آپ لوگ کے سامنے ایک چیز بریف کر دوں کہ 3 شخصیات ایسی ہیں جن میں انا کا شعور ہے، میں، سیلف، ایگو، انا، جس کو کہتے ہیں آپ لوگ عام زبان میں ایگو۔ تو 3 شخصیات ایسی ہیں جن میں یہ ایگو ہے، انا ہے، میں، میرا نام۔ ایک ملائکہ تخلیق ہوئی ہے نور سے، ایک جنات جن کی تخلیق ہوئی ہے آگ سے، وہ نوری مخلوقات ہیں ملائکہ، اور یہ ناری مخلوقات ہیں، آگ سے جنات کو بنایا گیا ہے۔ اور تیسری مخلوق ہے مٹی سے پیدا کردہ انسان، مٹی اور یہیں کہیں پانی کی کشیدگی سے، گارے سے اس انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے۔ تو انسان، جنات اور ملائکہ، یہ 3 ایسی شخصیات ہیں جن میں انا ہے، سیلف ہے، شعور ہے۔ اگر انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ باقی حیوانات اگر کسی کو چیز کو دیکھیں تو ان کو اندر یہ چیز ہے ہی نہیں، ان میں شعور ہے، خود شعور ہی نہیں ہے۔ لیکن ملائکہ میں خود شعوری موجود ہے۔ آگے چلتے ہوئے فرمایا قال الم اقل لكم انی عالم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور وہ وقت یاد کریں کہ جب ہم نے حکم دیا تمام فرشتوں کو اور جنوں کو اسجدوا لآدم فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ تمام کے تمام اب اس سجدے میں گر جاؤ۔ آدم کے فسجدوا، سب کے سب سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس آیت پہ غور کریں، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سجدہ کرانے کی ضرورت کیا پڑی تھی، اور یہ اگر سجدہ تمام فرشتوں کو سجدہ کرایا گیا تو یہ کیا صرف سجدہ جو ہے وہ تعظیماً تھا، احتراماً تھا، یا کوئی اور بات تھی؟ یا آدم علیہ السلام کے خاکی پتلے کو جو مٹی سے اللہ نے تشکیل کری جس کی، اس پتلے کو سجدہ کرانا تھا، یا سجدہ کسی اور چیز کو کرانا تھا؟ یہاں ایک بات آپ لوگ سمجھ لیں کہ ہم لوگ مدنی صورت پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ۔ اس سے پہلے 2/3 قرآن جو ہے وہ آلریڈی نازل ہو چکا ہے، اور مکی صورتوں میں آپ لوگ کو یہ پورا کا پورا نقشہ کھینچ کے بتایا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک الفاظ یوز کرا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا دوں اور اس میں نوک پلک سوار دوں، فنیشنگ ٹچز دے دوں، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اپنی روح میں سے اس کے اندر پھونک دوں، اپنی روح میں سے اس کے اندر پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر سجدے میں گر جانا۔ لہٰذا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اصل جو انڈیکس ہے اور اصل جو موٹیو ہے انسان کے آگے سجدہ کرنے کا، وہ اس انسان کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو روح ربانی پھونکی گئی ہے، جو ڈیوائن اسپارک ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کو سجدہ کرنا ہے۔ یہاں آپ لوگ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہم لوگ بھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہمارا پورا کا پورا جو کنسنٹریشن ہے وہ اس حیوانی جسم پہ ہی مبوس ہوئی ہوئی ہے، پوری کی پوری ہماری جو کنسنٹریشن کا دار و مدار ہے وہ پورا کا پورا ہمارے اس حیوانی جسم کو سنوارنے میں ہے۔ لیکن ہماری روح کی فکر صرف اور صرف ہمیں رمضان میں ہوتی ہے، یا بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہوں، اس ٹائم روح ہماری ایکٹیویٹ ہوتی ہے، یا قرآن پڑھ رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں۔ لہٰذا یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ 24 گھنٹے اس روح کی غذا کی بھی فکر کرنی ضروری ہے۔ سورہ احزاب میں آپ لوگ آگے جا کے پڑھیں گے، اور سورہ حشر میں بھی یہ مضمون آئے گا کھل کے، کہ ان لوگوں جیسے نہیں ہو جانا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ جنہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے بلا دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم لوگ اپنے حیوانی جسم یعنی اس خاکی وجود سے کبھی غافل ہوتے ہیں؟ ہمارے اگر ہاتھ میں کوئی دانہ نکل آئے، کوئی بیماری ہو جائے، کوئی ہمارے پیٹ زخم ہو جائے، السر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو ہم لوگ کیا اس کی فکر نہیں کرتے؟ اس کے علاج معالجے کی فکر نہیں کرتے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کس چیز کی غفلت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں جیسے نہیں ہو جانا کہ جنہوں نے ہمیں بلا دیا تو ہم نے ان کو اپنے آپ سے بلا دیا، ان کو اپنے آپ سے بلا دیا۔ یہ دراصل وہ روحانی وجود ہے جس سے انسان غافل رہتا ہے۔
اس روحانی وجود کی اصل، اس کی نشو و نما، اس کی غذا، اس پہ فورس کرنے کی دعوت دیتا ہے یہ قرآن شریف۔ یہ محض کوئی عبث کلام معاذ اللہ نہیں ہے، یہ بہت معنی خیز ایک کلام ہے جو کہ آپ کی روح کے تاروں کو چھیڑتا ہے، اور پوٹینشلی ہم سب کے اندر یہ ایمان موجود ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہ قرآنی آیات ان کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں، دیٹس اٹ۔ اس میں میرا آپ کا کسی کا کلام نہیں ہے، کسی کا کوئی سمجھ لیجئے کہ معجزہ نہیں ہے، یہ معجزہ تو ڈائریکٹ اللہ کا ہے۔ تو آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے کہنا نہیں مانا، استکبرا اور غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، وکان من الکافرین، اور تھا ہی کافروں میں سے یا ہو گیا کافروں میں سے، دونوں ترجمے ہیں اس کے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ابلیس اصل میں تھا کیا، اور یہاں اس کو فرشتوں سے کیوں جوڑا جا رہا ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ فرشتوں کو ہی آگے کیوں سجدہ کرایا جا رہا ہے، یہ بھی بات سمجھ لیجئے، یہ دو الگ پہلو ہیں، ان کو ہم لوگ ایک ایک کر کے چلتے ہیں کہ فرشتوں کو یہ سجدہ کرانے کی ضرورت کیا پڑی ہے۔ ایک تو فرشتوں کو سجدہ کرانے کی ضرورت روح ربانی کے سامنے کرائی گئی، ڈیوائن اسپارک جو روح نازل کری ہے اللہ نے اپنے بندوں میں، اس کے آگے سجدہ کرایا، آدم کے پتلے کے آگے صرف سجدہ نہیں کرایا۔ یہ بات تو آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ انچارج آدم علیہ السلام کی ذریت کو کیوں مل رہا ہے، نوع انسانی کو کیوں مل رہا ہے، اور فرشتوں کو آگے کیوں جھکایا جا رہا ہے، یہ سمجھیے۔ دیکھیں فرشتے تو بہت اعلیٰ ہیں، خلافت تو ان کو ملنی چاہیے تھی، ان کی بات ایک دم صحیح ہے، لیکن یہاں چارج دیا جا رہا ہے انسانوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک انسان کے آگے فرشتے اس کے سب کوآرڈینیشن کے لیول پہ نہیں رہیں گے، یعنی اس کے انڈر تابع نہیں ہوں گے، تب تک خلافت کا تصور بالکل بے معنی ہو جائے گا۔ اس کو سمجھیے پریکٹیکلی بھی، کہ فرض کریں میں کہیں جانا چاہتا ہوں، نماز پڑھنے جانا چاہتا ہوں، تو نہ جانے مجھے کتنی زمین میں ایسی فورسز ہیں جن کو عبور کرنا ہوگا، جن کو اوور کم کرنا ہوگا، زمین کو دھکیلوں گا پھر آگے چلوں گا، اور نہ جانے کتنی فزیکل فورسز ہوں گی، ایٹماسفیرک پریشر کو عبور کروں گا پھر جا کے مسجد پہنچوں گا نا۔ اس لیے یہاں پہ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ زمین میں اور اسی طریقے سے عرش پہ اور ہر جگہ ایسے فرشتے مبعوث ہیں، معمور ہیں، بلکہ پورے کے پورے فرشتے وہاں پہ موجود ہیں جو کہ انسانی حرکتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا واقعہ آپ لوگوں کو تفصیل سے سیرت النبی میں ملے گا، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پہ گئے اور وہاں ان کو خالی ہاتھ آنا پڑا، اور جب خالی ہاتھ آنا پڑا تو دو وادیوں کے بیچ میں جو یہ پوری بستی تھی طائف، دو پہاڑوں کے بیچ میں، وہاں پہ دونوں پہاڑوں پہ کفار کھڑے ہو گئے اور ان کو پتھر سے لہو لہان کر دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اتنے پتھر مارے کہ ان کا جو جوتا تھا، تسمہ تھا، وہ اپنی ایڑی سے جا کے چپک گیا۔ اور یہ وہ وقت تھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھی تھے کہ میرے لیے سب سے جو مشکل ترین وقت تھا وہ طائف کا تھا۔ اور اس صورت حال میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ یا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا، انہوں نے میرا یہ حال کر دیا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ تو اس حال پہ بھی راضی ہے تو میں تو اس سے راضی ہوں۔ اس ٹائم ملک الجبال جو کہ فرشتہ تھا جبال پہ، پہاڑوں پہ، وہ آ گیا اور اس نے کہا اے نبی آپ اگر مجھے حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں پہ کے بیچ میں یہ جو طائف بستی ہے اس کو یوں کر کے جوڑ دوں گا اور ان کا سرما بنا دوں گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دعائیں دیں آپ اس کملی والے کو جنہوں نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عین ممکن ہے اگر یہ میری بات نہیں سمجھ رہے تو کیا پتہ ان کی آنے والی نسل اہل ایمان میں سے ہو۔ اب آپ سوچیں ہم لوگ کتنی قطع رحمی کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا باتیں بتا رہے ہیں۔ لہٰذا فرشتے موجود ہوتے ہیں تو فرشتوں کو موافقت کرنی پڑتی ہے انسانوں سے، فرشتوں کو ان کے تابع ہونا پڑتا ہے، تب جا کے چلے گا نا معاملہ۔ کہ یہ اگر نماز کے لیے نکلا ہے انسان تو اس کو نکلنے دو، اس کو روکو نہیں، اور اگر یہ چوری کرنے کے لیے نکلا ہے، زنا کرنے کے لیے نکلا ہے، ڈاکہ مارنے کے لیے نکلا ہے، کسی کو تنگ کرنے کے لیے نکلا ہے تو اس کو بھی مت روکو۔ لہٰذا فرشتے انسانوں سے سب کوآرڈینیشن کرتے ہیں، ایک موافقت ہوتی ہے، ان کے تابع میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں جو چارٹر انسانوں کو دیا جا رہا ہے، چارج دیا جا رہا ہے خلافت کا، تو آپ لوگ کو ڈونٹ یو تھنک کہ فرشتوں کو ان کے انڈر ہونا چاہیے تب جا کے کوئی معاملہ چلے گا نا۔ تو یہاں تمام فرشتوں کو اس وجہ سے انسانوں کے آگے جھکایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، کہ انسانوں کو میں نے ایک آزادی رائے دی ہے، آزادی خیال دیا ہے کہ اگر یہ چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کا راستہ مت روکو، اس کو جانے دو،
تو تمہیں ان کے انڈر کوآرڈینیشن کرنی ہوگی، ورنہ انسانوں کے ایسے کتنے نہ جانے کتنے گناہ ہیں جس پہ انسان جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اگر گناہ کروں گا تو کرتا جاؤں گا، اور آگے چل کے آپ لوگ کو یہ پتہ چلے گا کہ فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں انسانوں کے لیے جو اہل حق پہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ انتہائی باغی ہوتے ہیں، ان کے لیے فرشتے بھی بد دعائیں کرتے ہیں، لیکن وہ دعا اور بد دعا ہی کر سکتے ہیں، فرشتے پھر روک نہیں سکتے۔ یہ تو اللہ کے حکم پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے فرشتوں سے بھی کروا دے، لیکن اصل جو گائیڈنس دی جا رہی ہے وہ یہاں یہ دی جا رہی ہے کہ فرشتوں کو ان کے انڈر تابع ہونا پڑے گا تاکہ روئے زمین کا معاملہ صحیح ٹھیک ٹھاک چلے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ صرف اختیارات کی جگہ ہے۔ یہاں اختیار اللہ نے دیا ہے کہ اگر یہ نیک کی طرف جانا چاہے نیکی کے راستے کھول دو، اگر بدی کی طرف جانا چاہے بدی کے راستے کھول دو، لیکن سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کا اصل نام تھا عزازیل، ابلسا، اس سے یہ چیز ایک لفظ اخذ ہوا ہے عزازیل، جس کو کہتے ہیں مایوس ہو جانا۔ ابلیس مایوس ہو جانا، یہ اللہ کی رحمت سے ایک دم مایوس تھا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کی خود کی آخرت تو خراب ہو گئی ہے، تو اب جتنوں کو برباد کر سکوں میں کروں۔ اس کا آگے نقشہ کھینچا جائے گا سورہ کہف میں، جو کہ سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اور وہاں یہ لفظ آئے کان من الجن، کہ اس نے وہ ایک جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنوں میں سے تھا، کان من الجن، اور اس نے سرکشی کی، اللہ کے حکم کی سرتابی کری، نافرمانی کری، اس لیے ڈائریکٹ جو ہے وہ جہنم کا مستحق ہو گیا۔ تو اس سے پہلے یہ آیت نازل ہو چکی ہے کہ کان من الجن، فرشتوں کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی سرتابی کریں، لیکن ابلیس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے علم اور عبادت دونوں کے اعتبارات سے بہت بلند ہو گیا تھا، فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا تھا، اس کو زوم بہت تھا اپنی اکڑ پر، اپنے غرور اور تکبر اور حسد پہ بہت بہت زوم تھا کہ میرے اندر بہت علم ہے، میں سب سے بڑی عبادت اعتبارات سے میں بہت بلند ہوں۔ تو یہ فرشتوں کا ایک طریقے سے ہم نشین بھی ہو گیا تھا، اس لیے یہاں پہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہ ہم نے کہا ملائکہ کو، فرشتوں کو، کہ اسجدوا، سجدہ کرو لآدم، آدم کے آگے، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے اس ابلیس عزازیل نے، اور پھر اس کو مہلت دے دی گئی، زمین پہ اتار دیا گیا۔ اس نے بولا کہ میں یہ اس آدم کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں کہ یہ آدم اس مرتبے کا حقدار نہیں تھا جس مرتبے کا میں حقدار تھا، یہ آگ سے بنایا گیا ہے، یہ جو ہے مٹی سے بنایا گیا، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، تو میں تو بہتر ہوں اس سے، انا خیر منہ، یہ آگے آپ لوگ پڑھیں گے کہ آگ میں تو بہت پوٹینشیل ہوتا ہے جلانے کا، مٹی میں کیا پوٹینشیل ہے، میں اس سے بہتر تھا، اور میں یہ ثابت کروں گا روئے زمین پہ رہ کے، ان کو بہکا کے پھسلا کے، ان کے آگے اپنے اہل و عیال کی محبت پیوست کر کے کہ میں تیری محبت سے بھلا دوں گا، اور بہت ساروں کو اپنے ساتھ جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ تو یہ ابلیسیت ہے اور یہ آدمیت ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ تو یہ آدم اور ابلیس کی جنگ ابھی تک چل رہی ہے، اور میں یہاں یہی بات کہتا ہوں کہ روز ہم لوگ ابلیس سے مقابلہ کرتے ہی رہتے ہیں، تو عین ممکن نہیں ہے کہ ہم لوگ آج انشاءاللہ یہ عزم ٹھہرائیں کہ آج سے ہم لوگ ابلیس کے راستے پہ نہیں بلکہ اللہ کے راستے پہ چلیں گے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور ہو ہی گیا کافروں میں وہ، اپنے استکبار، گھمنڈ اور اپنے نہ کہنا ماننے پہ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اب یہاں پہ دیکھیں ایک ڈیمانسٹریشن کرائی جا رہی ہے آیت نمبر 25 میں، یہ ایک ڈیمانسٹریشن کرائی جا رہی ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھنا۔ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا ذکر کیا جا رہا ہے ایک ایسی جنت میں جو کہ آسمان میں تھی، کچھ لوگوں کا قول ہے کہ آسمان میں تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی روئے زمین میں وہ جنت تھی جہاں حضرت آدم اور بی بی حوا کو لے کے اللہ تعالیٰ گیا ہے، لیکن میرا گمان زیادہ اس دوسری رائے پہ ہے کہ زمین میں ہی وہ جنت تھی، کیونکہ طٰہٰ میں جب یہ ذکر آئے گا تو آپ لوگ وہاں پڑھیں گے کہ آپ حضرت آدم اور بی بی حوا اس جنت میں رہیے، اشارہ کر کے بتایا اللہ تعالیٰ نے اس جنت میں رہیے، اور وہاں آپ کو نہ کوئی دھوپ آئے گی اور نہ آپ کو کوئی گرمی لگے گی۔ ہم لوگ کو معلوم ہے کہ جنت الفردوس میں تو دھوپ اور گرمی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں ہیں، تو عین ممکن ہے کہ اسی دنیا میں کسی اونچی مقام پہ شاید وہ جنت ہو، واللہ عالم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے حکم دیا ہے اس آدم کو کہ اے آدم علیہ السلام، اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو، اس بہشت میں رہو جس کا بھی میں ذکر کر چکا ہوں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور پھر کھاؤ ان دونوں میں سے، باغات میں سے جتنا چاہو، جہاں چاہو کھاتے رہو، جہاں چاہو گھومنا چاہو، مباحات کا راستہ تو ایک دم وسیع ہے اللہ کے آگے، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا، یہ انڈیکیشن کر دی گئی ہے
کہ ایسا کوئی شجر ہے، اس درخت کے قریب مت جانا اس جنت میں، فتکون من الظالمین، تو ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ درخت کی طرف انڈیکیشن ایک قسم کی ڈیمانسٹریشن کرانی تھی کہ پوری جنت میں 1000 پھل ہیں، جہاں چاہو گھومو پھرو، بس ایک درخت حرام ہے اس کے پاس مت جاؤ۔ مطلب دنیا میں بھی ہزاروں چیزیں حلال ہیں ہمارے لیے، بس گنتی کے کچھ چیزیں حرام ہیں۔ جیسے ہر قسم کے مشروب حرام حلال ہیں ہمارے لیے، روح افزا ہے، پیپسی ہے، 7 اپ، جو پینا ہے پئیں آپ، لیکن اگر انسان شراب پیے، وہ تو صرف ایک ہی چیز سے اللہ نے روکا ہے نا کہ شراب مت پیو، لیکن انسان اگر حرام کو چھوڑ کے حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف اپنا منہ مارے تو یہ تو نقصان پھر انسان کا ہی ہے نا، یہ تو تمہاری چوائس تھی۔ اسی طریقے سے چند محرمات رشتے ہیں کہ بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، باقی تو روئے زمین پہ پورے کے پورے 200 ممالک پہ چاہو نکاح کر لو، ایک نہیں 2 کرو، 2 نہیں 3 کرو، 4 کی اجازت ہے۔ لیکن باوجود اس کے کہ اگر انسان شادی اور نکاح کے بجائے زنا میں منہ مارے تو یہ گویا اس کی اپنی چوائس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا تمام چیزیں حلال ہیں جنت میں، سوائے ولا تقربا هذه الشجرہ، سوائے اس درخت کے، اس کے قریب نہیں جانا ہے، فتکون من الظالمین، تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پھر اس شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے بہکایا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے لغزش دی، بہکایا اس آدم علیہ السلام کو، عنہا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور پھر نکلوا کے ہی بھیج دیا ان کو اس عیش و عشرت میں جس میں وہ آلریڈی موجود تھے۔ یعنی یہ شیطان کا بہکا کر نکلوا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت آدم کی جو دشمنی ہے اور نوع انسانی کی جو دشمنی ہے وہ اس کے اندر کتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ تو اس عیش و عشرت سے ان کو نکل، اب تمہیں دنیا میں جانا ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہ ایک ڈیمانسٹریشن اللہ نے کرانی تھی، وہ کرا دی، اور یہ آگاہی دے دی گئی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں بہکائے گا جیسا کہ آج اس نے تمہیں بہکایا ہے، تو تم چوکنے رہنا، آگاہ رہنا، ہوشیار رہنا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھنا، لیکن آج کچھ لوگ اس کو اپنا دوست سمجھیں، تو یہ ان کی چوائس ہے جن کی سزا ان کو جہنم میں ملے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو اب تم لوگ نکل جاؤ یہاں سے نیچے زمین کی طرف، ٹو فیس دا بٹر فیکٹس آف لائف، اب تمہیں نیچے جا کے مشقت کرنی، کمانے کے لیے ہل چلانا ہوگا، ساری چیزیں کرنی ہوگی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ یہاں سب سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک دشمنی تو آدمیت اور شیطانیت کے بیچ میں، حضرت آدم اور شیطان کے بیچ میں، اور دوسری دشمنی ہے مرد اور عورتوں کے بیچ میں۔ جس طرح شیطان بہکاتا ہے، مرد بھی عورتوں کو بہکاتے ہیں، اور اسی طریقے سے عورتیں بھی مرد کو بہکاتے ہیں۔ آگے جا کے آپ لوگ پڑھیں گے اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ، کہ اے ایمان والوں، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان کو اپنا دشمن سمجھو۔ کیا ہم اپنی بیوی اور بچوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ آپ سوچیں یہ، کیا آپ کی اولادیں، آپ کے والدین، آپ کی اولاد، آپ کی بیویاں، بیویوں کے لیے شوہر دشمن ہوتے ہیں؟ وہاں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ، کہ ان کو اپنا دشمن سمجھو۔ کیسے؟ کہ مرد اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہے، خیر کا کام کرنا چاہے، عورت جو ہے رکاوٹ بن جائے۔ دماغ خراب ہو گیا آپ کا، آپ اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں، آپ کو مولوی بننے کا شوق ہے، پتہ نہیں ہے آپ کے آگے 3 بیٹیاں ہیں، حلال سے نہیں ہو رہا، حرام سے کمائیں، سود کے راستے اختیار کریں۔ اسی طریقے سے عورت اگر کوئی نیک کام کرنا چاہے، مرد آڑے بن جاتا ہے، کیا ہو گیا تم کو، بہت مولوی بن رہی ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ دوسرے لوگوں کو دیکھو کس طرح فیشن کرتے ہیں، تم بھی ذرا بناؤ سنگھار کر کے چلا کرو۔ تو دوستوں یہ محبت نہیں ہے، یہ عداوت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور پھر زمین میں تمہارا ٹھہرنا ہے، جائے مقام تمہارا زمین میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا ہے اور ایک میعاد معین تک ٹھہرنا ہے، پھر ہم یہ ساری کی ساری جو کائنات ہے یہ لپیٹ لیں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ دنیا میں بھی ہمیشہ رہو گے۔ سورہ انبیاء میں آپ لوگ پڑھیں گے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ ہم اس دنیا کو بھی لپیٹ لیں گے، جس طرح وہ دن یاد کریں کہ یوم نطوی السماء، کہ جس دن ہم تمام فضاؤں کو، تمام خلاؤں کو، تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے کتابوں کا تومار لپیٹا جاتا ہے، اسکرول آف بکس۔ مستقر ومتاع الی حین، آگے چلتے ہوئے فرمایا فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ،
تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام پہ سخت ندامت طاری ہوئی. معلوم ہوتا ہے کہ ان کو سخت پشیمانی اور افسوس ہوا کہ میں نے اللہ کا حکم توڑا، لیکن ان کو الفاظ نہیں مل رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ توبہ کے الفاظ فتلقى آدم، و ہم نے اس کو توبہ کے الفاظ سکھا دیے، من ربہ کلمات فتاب علیہ. تو ہم نے اس کو اس غلطی کے بعد چند الفاظ اللہ نے اپنی رحمت کی طرف سے سکھا دیے، فتاب علیہ، اور اس کی توبہ قبول کری. یعنی یہاں پہ ایک سمجھ لیجئے یہ الفاظ کیا تھے، یہ آگے آپ لوگ چل کے سمجھیں گے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے. وان لم تغفر لنا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وترحمنا، اور ہم پہ رحم نہیں کرے گا، تو ہم تو خسارے والے ہو جائیں گے. لہٰذا اصل شے جو ہے آپ لوگ سمجھ لیجئے، انسان کے اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہونا ہے. حکم تو فرشتے کے ساتھ ساتھ، حکم تو آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ابلیس نے بھی توڑا تھا، لیکن اس کے اندر تکبر آ گیا. حکم تو آدم علیہ السلام سے، غلطی تو ان سے بھی ہوئی، لیکن ان کے اندر پشیمانی، معافی مانگنے کی ایک امنگ پیدا ہوئی. تو یہ آدمیت ہے اور وہ شیطانیت ہے، ورنہ کوئی انسان گناہ سے دوستوں خالی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون. اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، لیکن اس میں جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام بنی آدم، کلو بنی آدم خطاؤن، تمام بنی آدم کے مطلب آدم علیہ السلام کے تمام بندے جو ہیں، روئے زمین میں بسنے والے تمام انسان بہت بڑے گنہگار ہیں. خطاؤن، بہت بڑے گنہگار ہیں، لیکن ان تمام بڑے بڑے گنہگاروں میں سب سے بہترین وہ ہیں جو کہ توبہ کرنے والے ہیں. تو یہ توبہ، توبہ کس کو کہتے ہیں؟ پلٹنا. انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی معصیت اختیار کرتا ہے اور دور ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی دور ہو جاتا ہے انسانوں سے جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ بہت گناہ کر رہا ہے، گناہ کی حد تک پہنچ چکا ہے، تو وہ اپنی شان رحیمی کو بھی پھیر دیتا ہے انسان سے. لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے اس کی طرف، تو اللہ بھی واپس اپنے بندے پہ رجوع کرتا ہے، جس کا پورا مکالمہ ہوتا ہے. حدیث میں حضور نے فرمایا کہ یہ حدیث قدوسی ہے غالباً، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری طرف بالش بھراؤ گے تو میں تمہاری طرف ہاتھ بھراؤں گا، تم میری طرف چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا، لیکن تم آؤ تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنا میں منزل ہی نہیں. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفال کے. یہ تو معاملہ ہے ہم لوگوں کا کہ اگر ہمارے اندر شرمندگی پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تو تواب ہے. قل نہبطوا منہا جمیعا، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے آپ نیچے اتر جاؤ اس بہشت سے سارے کے سارے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی. اب یہ میری طرف سے ہدایت کیا ہے؟ یہ ہے وہ ریویلڈ نالج. دوستوں، اس رکوع مبارک کا سب سے اہم جو خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے رکوع کے ابتدائی میں وہ ایکوائرڈ نالج، ہیومن نالج بتائی گئی ہے جو کہ آدم علیہ السلام کو دی گئی، اور اب اختتام پہ بتایا جا رہی ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی. اور یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے قرآن شریف. قرآن شریف تو ابتدائی میں ایکوائرڈ نالج اور اب جا کے ریویلڈ نالج. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک تو سب کے سب نیچے چلے آؤ، لیکن اب جب میری طرف سے تمہاری طرف کوئی ہدایت آئے گی فمن تبع ہدایا، تو جو شخص میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی اس قرآن کے اپنے مطابق زندگی ڈھالے گا، پلیٹ فارم قرآن کے مطابق رکھے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن یا غم سے دوچار ہوں گے. دنیا میں بھی عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے اور آخرت میں بھی تقوی کی بنیاد پہ میں ان کو جنت میں لے جاؤں گا. لیکن اس کے برعکس والذین کفروا، جو کہ کفر کرے، وکذبوا، اور پھر جھٹلائے، یعنی جان بوجھ کے جھٹلائے. قرآن آ گیا اس کو جان بوجھ کے جھٹلا رہے ہیں. آج ہمارا معاملہ سوچ لیجئے کیا ہے، ہم لوگ بھی ایک طریقے سے قرآن کو جھٹلا ہی رہے ہیں نا. ہمارا صرف اور صرف یہ ایک رسم اور عقیدہ رہ گیا ہے. قرآن کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر کوئی بیٹی جا رہی ہے، گھر سے ودا ہو رہی ہے، اس کے اوپر قرآن رکھ دیا، اس کے سائے کے ذریعے سے برکتیں ہوں گی. کوئی مر رہا ہے، سورہ یاسین دم کر کے پھونک دو، جلدی آسانی سے روح نکلے گی. کہیں کوئی غم ہے، تعزیت ہے، 3 دن قرآن شریف 20-25 قرآن پڑھ کے ختم کرا ہے، بہت بڑا تیر مارا ہے. لیکن اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ جو کہ اصل میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فالو کرے گا اس کو، فلا خوف علیہم، نہ اس پہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے. لیکن اس کے برعکس والذین کفروا، جو کہ جھٹلائے گا اس آیات کو ہماری اور کفر کرے گا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو میں ان کو
آگ کے اندر جو دوزخ میں بھڑک رہی ہے اس میں داخل کروں گا، ہم فیہا خالدون، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ تو اس چوتھے رکوع کا اختتام ہوا، اور الحمدللہ یہاں پہ اختتام پہ میں آپ لوگ کو ایک بات بتا دوں کہ کل جو ہم لوگ رکوع پڑھ رہے ہیں وہ بھی اسی کی مناسبت سے بہت اہم ہے۔ اختتام پہ میں آپ لوگ سے چند بات کر دوں کہ ہم لوگ نے یہ جو 4 رکوع پڑھے ہیں، یہ سورہ بقرہ کا جو پہلا حصہ ہم لوگ کر رہے تھے، پہلے حصے کے جو 4 رکوع آج مکمل ہو چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور کل جب 5واں رکوع مکمل ہوگا تو آپ لوگ فیل کریں گے کہ قرآن شریف کا جو پہلا پارہ ہے اس کا 25% ربع ہم لوگ کمپلیٹ کر چکیں گے کل انشاءاللہ۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اب جو بیان ہوگا وہ سابقہ امت مسلمہ یعنی یہودیوں سے ہوگا یہاں پہ کل سے انشاءاللہ، وہ بھی بہت اہم ہے، اور اس میں کیا ترتیب اللہ نے سکھائی ہے اور اس امت مسلمہ کی طرف جو ارشاد ہے وہ بھی اس میں انشاءاللہ آپ لوگ کو کل ملے گا۔ تو اس خوبصورت بات پہ ہم لوگ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج جو پڑھایا ہے، سکھایا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل اور سننے کی اور عمل کرنے کے بعد اس کو پھیلانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔